رؤف صاحب، عید سے پہلے سے ایک بات چل رہی تھی کہ تحریک چلانے جا رہی ہے تحریک پاکستان، اور اس میں جو رابطے تھے ان کا پلان بن گیا تھا، اس میں تمام صوبوں میں آل پارٹیز کانفرنسز ہونی تھی. یہ پلان مؤخر ہو گیا بظاہر، ایسے لگتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی اگر ایکٹیویٹیز کو غور سے دیکھیں تو کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی تحریک ہے اب یہ ریجنل سچویشن کی وجہ سے شاید آپ نے ڈیلے کی. ایسے ہی ہے؟ بہت شکریہ، بہت مہربانی جی آپ کی. یہ میرا خیال آپ جو خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں یہ وجوہات اس کی درج کی گئی تھی کہ جو اس وقت ایوالو ہو رہی ہے سچویشن ریجن میں وہ مناسب نہیں ہے، کنڈیوسو نہیں ہے کہ ہم اس وقت تحریک شروع کریں. اور خاص کر اس میں جو خطرات پاکستان کو لاحق ہیں اس وقت، اگر ریجنل جو اس وقت سچویشن ہے وہ فردر ایگریویٹ کرتی ہے اور خراب ہوتی ہے تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہوگا. سو ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت پاکستان کے علاوہ کسی اور کے اوپر فوکس ہو. اس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس کو 2 ہفتے کے لیے ہم مؤخر کر رہے ہیں، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی سچویشن کس طرف جاتی ہے. اگر تو سچویشن امپروو کر جاتی ہے تو پھر بہتر ہے، اگر نہ امپروو کی اور چانسز ہیں کہ اس وقت امپروو نہیں کرے گی تو شاید اس تحریک کو مزید مؤخر کر دیا. لیکن دوسری طرف یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کوئی رابطے تھے اگر آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، کوئی بات چیت کے لیے دروازے اگر کھل رہے تھے تو وہ اس وجہ سے وہ تمام پیش رفت رک گئی ہے کیونکہ امریکہ میں پی ٹی آئی نے احتجاج کیا. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ پارٹی کیا سوچتی ہے کہ ایسے وقت میں جب بات ہو رہی تھی اور امکانات تھے کہ مذاکرات کے لیے کوئی رستہ کھلے تو یہ احتجاج کیسے ہو جاتا ہے ارینج؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا پلیٹ فارم استعمال ہوتا ہے، پی ٹی آئی کا نام استعمال ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے عہدیداران نظر آتے ہیں. دیکھیے ایک چیز تو بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ پی ٹی آئی نے یہ احتجاج نہیں کیا بحیثیت ایک پولیٹیکل پارٹی کے. ہماری اس میں کوئی شرکت نہیں تھی، نہ ہم نے کیا ہے. ہاں وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہ پریڈامننٹلی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے. سو وہ ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں جس کی بنا شاید لوگ یہ اسٹیٹمنٹ دیں، لیکن ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. نہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو کیا جائے، نہ ہی ہم اس میں کسی قسم کی کوئی شرکت جو ہے وہ ہماری تھی نہ ہوگی. تو یہ ڈائسپورا کے سینٹیمنٹس ہیں، یہ ڈائسپورا نے کیا، اور ڈائسپورا ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے. ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. لیکن رؤف صاحب آج کے زمانے میں ظاہر ہے نیریٹو، بیانیہ، میسیجنگ، آپ کو پتہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ ایشوز ہیں، چاہے وہ ڈپلومیٹک لیول پہ آپ دیکھیں چاہے انٹرنل ایشوز میں دیکھیں. تو پی ٹی آئی کو ایسی میسیجنگ بھی تو نہیں کرتی نا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے پروسیس سارا کا سارا ڈی ریل ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کا جو پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے. دیکھیے ہمارا چونکہ اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو اس میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے ون وے اور دی ادر. یہ ڈائسپورا ہے، ان کے اپنے ان کے پلانز ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا نیریٹو ہے، ان کی اپنی کنسرنز ہیں جس کا اظہار وہ مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں. اور یہ پروٹیسٹ جو ہے ان میں سے ایک بڑی وائبل اور بڑی پورٹنٹ قسم کی ان کا ایک طریقہ ہے. سو وہ کرتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم جب بھی ان کو موقع ملتا ہے. ہمارا اس کے ساتھ چونکہ کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، ہم اس کو اسپانسر نہیں کرتے، اس لیے ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ دیں. ہم اس سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے ہیں. اچھا رؤف سے ایک ظاہر ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی صدر ٹرمپ سے. پاکستان تحریک انصاف کو بڑی امید تھی صدر ٹرمپ جب آفس سنبھالنے والے تھے کہ وہ انٹرفیرنس کریں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے نہ انہوں نے کوئی بات کی ہے، نہ ان کا کوئی ذکر ہوا. پہلے تو اس پہ بعد میں جواب دیجیے گا، پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ملاقات کو کیسے دیکھتی ہے؟ اس پہ آپ لوگوں کو کوئی کنسرنز ہیں؟ اس پہ کیا پالیسی ہے پارٹی کی؟ پی ٹی آئی کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے. وہ دیکھیے جی کوئی بھی ایسا ایونٹ، کوئی بھی ایسی انٹریکشن، کوئی بھی ایسی چیز جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگی، جس سے پاکستان کو فائدہ پہنچے گا، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ہم اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ کانٹیکٹ ہوا ہے، اگر اس کی کوئی فائدہ بینیفٹس جو ہیں وہ پاکستان تک پہنچیں گے تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی سپورٹ کرتے ہیں. پاسٹ میں بھی کیا اور اب بھی کریں گے. ہمیں شخصیات سے تقاضا نہیں ہے، ہمیں پاکستان سے تقاضا ہے.
پاکستان کے لیے جو لوگ کام کریں گے, جس طریقے سے بھی کام کریں گے, ہم اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن یہ میٹنگ جو ہوئی ہے, جو کہ پہلے 1 گھنٹے کی تھی, اس کے بعد 2 گھنٹے سے زیادہ تک چلی, لازمی بات ہے اس کے اندر کے حقائق تو ابھی نکلنے, ابھی تو سامنے آئیں گے, وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم سامنے آئیں گے. یہ تو نہیں کہ جی صرف آپ ملے, آپ نے ہاتھ ملایا, آپ نے شکریہ ادا کیا اور آپ رخصت ہو گئے. تو لازمی بات ہے 2 گھنٹے کے عرصے میں جب کہ جو ملاقات کی ڈیوریشن بتائی جاتی ہے, اس عرصے میں بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی. شاید پاکستان سے کچھ ڈیمانڈز بھی کیے ہوں گے, پاکستان نے بھی ڈیمانڈز کیے ہوں گے. اب ہمیں جاننا ہوگا کہ جی اس پہ کیا ہے. میں نے آج اس کے اوپر اپنا آرٹیکل بھی لکھا ہوا ہے. جی, وہ ڈیمانڈز کے اوپر آنے سے پہلے کیا آپ کو ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی بات ہوئی ہوگی؟ دیکھیں, میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا, میں بالکل اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. ہاں, اگر ہماری ISPR کی طرف سے کچھ اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا واشنگٹن کی طرف سے کچھ اسٹیٹمنٹ آتی ہے, تو اس کی بیسس کے اوپر, کریڈیبل انفارمیشن کی بیسس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. میں کبھی اسپیکولیٹو انفارمیشن کی بیسس کے اوپر بات نہیں کرتا. آپ نے کہا کچھ ڈیمانڈز بھی ہوئی ہوں گی پاکستان سے. ظاہر ہے جو پریس ریلیز ہے, جو ایک آفیشیل بتایا گیا ہے, اس میں کہا گیا جی کہ جو بائی لیٹرل ایشوز ہیں ان پہ بات ہوئی ہے, کوآپریشن بڑھانے کی بات ہوئی ہے, اور کچھ کریڈیبل سورسز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ عاصم منیر صاحب نے بڑا واضح طور پر صدر ٹرمپ کو کہا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج جیسے آئیڈیاز کو پرسو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ جس کانٹیکسٹ میں ڈیمانڈز کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی ایک کانٹیکسٹ میں کچھ ڈیمانڈز کو بالخصوص نیگیٹو جو پری ٹیکسٹ ہے اس میں اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ اس بات کو ریفر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی خفیہ مطالبات کیے گئے ہوں گے یا خفیہ کوئی پرومسز ہوں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے جو اپنا میرا نیریٹو ہے نا, میں اس کو سوشل میڈیا کی انفارمیشن کے اوپر نہیں کرتا ہوں, بیکاز وہ اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم اتنی کریڈیبل رہی نہیں ہے. میں اپنے نیریٹو کو ہمیشہ بلڈ کرتا ہوں آن دی بیسس آف سالڈ انفارمیشن. وہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی طرف سے آ سکتی ہے. جو کسی زمانے میں ایک جوائنٹ کمیونیکے کی رسم ہوا کرتی تھی, جو انفارچونیٹلی اب بہت دیر ہوئی ہے, ختم کر دی گئی ہے. کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اس سلسلے میں بھی نہیں آئی ہے, اس میٹنگ کے بارے میں بھی نہیں آئی. صرف ایک دوسرے کے شکریہ ادا کیے گئے ہیں. لیکن لازمی بات ہے, آپ نے خود فرمایا کہ ایران کی سچویشن جو بنی ہوئی ہے اس وقت, لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہوگی. لازمی بات ہے پاکستان کے رول کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہوگی. لازمی بات ہے امریکہ نے شاید پاکستان سے کچھ ڈیمانڈ بھی کیا ہو, پاکستان کے نیوٹرل رہنے کے بارے میں بات کی گئی ہو. اب مجھے نہیں پتا کہ ہم نے کیا رسپونڈ کیا ہے, اور یہ کہ ہم نے امریکہ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے. کیا ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اسرائیل کی جو پالیسی ہے رجیم چینج کی, جیسا کہ آپ خود فرما رہی تھی, اس کو آپ ریسٹین کریں, کہ کیونکہ رجیم چینج سے کسی ملک کے مسئلے حل نہیں ہوئے. عراق کی سچویشن ہے, لیبیا کی سچویشن ہے, سیریا کی سچویشن ہے, اور بھی بہت سارے ایسے ہیں جہاں کی رجیم چینج کا ایک خاصا چلا ہوا ہے. رجیم چینج سے مسئلے حل نہیں ہوتے, رجیم چینج سے مسئلے اور بڑھتے ہیں. اور اگر اس وقت تختہ زمین کے اوپر کسی ایک ملک میں رجیم چینج کی ضرورت ہے تو وہ ملک ہے اسرائیل. جہاں کے لوگ جو ہیں, اس کی قیادت جو ہے وہ جینوسائیڈل پالیسیز پرسو کر رہی ہے, ایکسپینشنسٹ پالیسیز پرسو کر رہی ہے, اور دنیا کو لڑائی کے, جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے اس نے. اگر کسی ملک میں رجیم چینج کی ضرورت ہے تو وہ ملک ہے اسرائیل. آج صبح میں نے اس سلسلے میں میسج بھی اپنا ریلیز کیا. جی رؤف صاحب, ایک آخری چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, وہ اس پورے لارجر کانٹیکسٹ میں کہیں کہیں یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب اور ان کی پالیٹکس ریلیونٹ ہو گئی ہے. اب آپ کے مسائل جو تھے, ظاہر ہے آپ مزاحمتی تحریک شروع نہیں کر پائے, ریجنل سچویشن بھی تھی, پاکستان انڈیا کی جنگ بھی تھی, انڈیا ابھی بھی کہتا ہے کہ ہم نے آپریشن سندور کو جو ہے وہ روکا ہے, مکمل نہیں کیا. تو کیا آپ اس تاثر سے اگری کرتے ہیں, کیونکہ اب وہ جو کیسز جس طرح سے اگریسولی پرسو ہونے چاہیے تھے عدالتوں میں, وہ معاملات میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ لیڈ بیک ایک اپروچ ہے؟ نہیں, میں آپ سے اگری نہیں کرتا. دیکھیے, ایک تو پاکستان کی سیاست کی سب سے بڑی ریالٹی اس وقت جو ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان کی سیاست کی سب سے پاپولر ریالٹی اس وقت جو ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستانی سیاست کی سب سے ریلیونٹ فورس جو ہے, پولیٹیکل فورس, اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کے ناٹ بی ویسٹ اوے. اور یہ سٹیمپ جو ہے یہ 8 فروری کو لگی ہوئی ہے. یہ ساری جو میں نے سٹیٹمنٹس دی ہیں اس کے اوپر. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے کیسز ہیں اس سلسلے میں کوئی لیٹ بیک پالیسی ہے. بالکل نہیں. اور بات ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں بنی ہیں وہ عدالتیں نہیں ہیں, وہ حکومتی دفاتر ہیں. کیونکہ وہاں جو ججز ہیں وہ ججز نہیں ہیں, وہ حکومتی نوکر ہیں.
تو آپ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آ پائے، اگر جو آپ کے جو گریوینسز ہیں، جو کنسرن نہیں، اگر سڑکوں پہ نہیں بھی آ پائے تو اپوزیشن الائنس بھی تو آپ لوگ نہیں بنا پائے. آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایک بڑی ناکامی ہے کہ جس میں آل انکلوزیو ایک الائنس آپ بناتے تو شاید زیادہ پریشر بلٹ ہو جاتا؟ جسٹ آسکنگ سپلیمنٹری کوسچن. دیکھیے ہمارا الائنس بنا ہوا ہے. اگر آپ صرف ایک جے یو آئی کی بات کرتے ہیں تو جے یو آئی شاید ہمارے الائنس میں شامل ہونا ہی نہیں چاہتی تھی. ان کا جو بیس ہے نا پاور کا، دیکھیے سمجھنے کی کوشش کیجیے. ان کا پاور کا بیس جو ہے وہ کے پی ہے. ٹھیک. اور کے پی جو ہے وہ پچھلے 3 الیکشن سے ہمارے پاس ہے. ہماری پاور کا بیس بھی کے پی ہے. صحیح. تو یہ ہماری کانفلکٹ ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ، ایک سیاسی ہماری جو کانفلکٹ ہے ان کے ساتھ. جب ہم نے یہ شروع کیا تھا، آج ہم ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہیں، لیکن ہمیں نہیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ الائنس میں شامل ہوں گے، کیونکہ الٹیمیٹلی الیکشن جب ہوگا تو انہوں نے الیکشن ہمارے خلاف لڑنا ہے، ہمارے ساتھ مل کے نہیں لڑنا انہوں نے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ سامنے رہنی چاہیے. باقی ہمارا الائنس تو بنا ہوا ہے، 6 جماعتوں کا الائنس موجود ہے. اس سلسلے میں اور بھی جی ڈی اے کے ساتھ بھی ہمارے معاملات طے پا چکے ہوئے ہیں، اور بھی سندھ کی جماعتیں ان کے ساتھ بھی معاملات طے پا. تو یہ جب بھی ہم یہ عوامی تحریک جدوجہد جو ہے یہ شروع کریں گے تو یہ اس عوامی پلیٹ فارم سے شروع کریں گے. ان تمام جماعتیں جس میں اکٹھی شامل ہیں، آلریڈی موجود ہیں. ایک جماعت نہ ہو تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ شاید ہم وہ الائنس جو ہے تشکیل دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. ہم بالکل کامیاب ہوئے ہیں. وہ الائنس ہم تشکیل دے چکے ہوئے ہیں، وہ موجود ہے. اور جب بھی یہ پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہوگی وہ اسی الائنس کے پلیٹ فارم سے ہوگی.